مفتی صاحب اگلے سوال کی اور چلتے ہیں ہم کہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو قیامت تک اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چونکہ وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی وانی ہے، تو اس سے پہلے جو کتاب ہے جس میں مسلمانوں کا اس طریقے کا بلیف ہے، جیسے تورات، زبور، انجیل، اس کا اس طریقے کا بلیف ہے کہ اس میں کچھ بڑے ماترا میں ہیر پھیر ہوئی ہے، تو بھائی وہ بھی آسمانی کتاب تھی، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ اور ان کے ریفرنس میں وہ ایک آیت کہتے ہیں لہو لحافظون، مطلب مجھے وہ آیت پوری منہ زبان یاد نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی لیکن تورات، زبور، انجیل وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے، اور یہ سوال ایک اہم سوال ہے، میں اس کو صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جہالت کی وجہ سے، بلکہ یہ سوال جو ہے بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کا کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں ہے، اور جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی ایک کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اسپیچ آف گاڈ، اسپیچ آف اللہ، ٹھیک ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا جو آسمانی صحیفے اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں، وہ کلام اللہ نہیں ہیں، وہ کتاب اللہ ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہیں، وہ اللہ کی سپیچ نہیں ہے۔ کلام اللہ جو ہے، اچھا فرق کیا ہے؟ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی کوالٹی ہے، اور اللہ کی کوئی بھی صفت، اللہ کا کوئی بھی ایٹریبیوٹ اور کوالٹی کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کو آپ ڈسٹورٹ نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ ایز اٹ از رہے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی یعنی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، چونکہ یہ میری صفت ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ میری صفت ہے، اس لیے صفت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی ڈسٹورشن نہیں ہو سکتا۔ رہی بات جو دوسری کتابیں ہیں، وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے، اور کتاب جو ہے وہ اللہ کا کریشن ہے، وہ کتاب اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ کا کریشن ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی دن رات ہوتی ہے۔ میں اور آپ کریشن اللہ کے، ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہماری تبدیلی ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ان کتابوں کے اندر بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ دراصل ان کتابوں کی مثال جو اسلام سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہمارے مذہب میں بالکل ایسی ہی ہے جیسا کہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث کو یہ تو مانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے 1400 سال کے درمیان جو ہمارے یہاں ایک سند کا سلسلہ ہے، چین آف ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے بے شمار احادیث کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ احادیث کے اندر کوئی فیبریکیشن نہیں ہو سکتا۔ فیبریکیشن ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے حدیثیں گڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں، لیکن علماء نے، محدثین نے ایک دم پتہ لگا لیا کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، گڑھی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور وہ حدیث جو صحیح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح طریقے سے منسوب ہے۔ تو ہمارے یہاں جو حدیث ہے دراصل وہی تورات اور زبور ہے دوسرے مذاہب میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے تورات اور زبور کو قرآن سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ تورات اور زبور کو حدیث سے کمپیئر کریں، اس لیے تب یہ سوال ذہن میں نہیں ہوگا۔